أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 121، 22 اور 23 تلاوت کی گئی ہے، جو 12ویں پارے کے 10ویں رکوع کی اور اس سورت کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی آیت بینات میں بتایا گیا اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی ملت بنا دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی قوم بنا دیتا، سارے کے سارے ایمان والے ہوتے، فرشتوں کی طرح کسی کو ایمان سے پھرنے کی اجازت ہی نہ ہوتی، اختیار ہی نہ ہوتا، لیکن مشیت عزی ایسی نہیں تھی۔ پھر یہ لوگ آپس میں مختلف رہے اور مختلف رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر آپ کے رب نے رحم فرمایا وہ اختلاف سے بچ کر حق پر چلے گا، اور اسی لیے ان لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ اختلاف کریں، جہنم میں جائیں کہ ان پر رحم کیا جائے، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم جہنم کو بھریں گے جنت کو ایمان والوں سے اور جہنم کو بے ایمانوں سے، جن میں جن بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے، سارے کے سارے۔ اور پھر ہم نے آپ پر سب نبیوں کی باتیں، ان کے معاملات، ان کی خبریں بیان کر دی ہیں، سنا دی ہیں، آپ کو پہنچا دی ہیں۔ اس سے آپ کے دل کو مضبوطی ملتی ہے، ٹھہراؤ ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ پہلے نبیوں کی امتوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے رہے، نبیوں کے ساتھ ہوتے رہے، تو اب امت اگر پریشان کر رہی ہے تو پہلے نبی کو بڑا پریشان کیا گیا، پھر ان کا انجام جو ہے کافروں کا بہت برا ہوا۔ اور آپ کے پاس یہ آیات بینات، یہ صورت مطہرہ جو ہے، یہ حق اور موعظہ، وعظ و نصیحت ہے اور ذکرہ، یادگاری ہے مومنوں کے لیے۔ آپ فرمایا کہ اے محبوب، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو تبلیغ کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو مومن بنا کے چھوڑیں۔ نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، حق دھرمی کرتے ہیں، مقابلہ بازی کرتے ہیں، انہیں فرما دیجیے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، جو نہیں ایمان لائے اپنی جگہ پر انہیں کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، تم جو کرتے ہو اپنے نظریے کے مطابق کرتے رہو، پھر دیکھتے ہیں اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی جو ہمیں اللہ کا حکم ہے وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تو تم بھی انتظار کرو اور دیکھو کیا حشر ہوتا ہے تمہارا بھی اور ہمارا بھی، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا پیش آتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کی سب چھپی چیزیں اور چھپی باتیں، تمام غیبوبات۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے تو کوئی شے غیب ہے نہیں، تو جو ہمارے واسطے غیب ہے ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ بھی علم بھی غیب کا
ہر قسم کا اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے، اور معاملات اور چیزیں بھی ہر شے جو غیب ہے ہماری نظر سے اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ الیہ یرجع الامر کلہ، اور تمام کاموں کا رجوع اسی کی طرف ہے، اسی کی بارگاہ میں ہر شے کا رجوع ہے، ہر شے نے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیہ، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو، توکل اور بھروسہ اس پر کرو۔ ایسا نہیں کہ عبادت تو کرو نہیں، توکل کرو جو ہم اس اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں تو حاضر نہیں ہوتے، نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں ہم، یہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہ ہو کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے کسی توکل کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو، جھکے، اور پھر اس پر توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے۔ یہ دونوں باتیں اکٹھی ہیں، عبادت اور توکل۔ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، ایمان والے بھی دوسرے بھی سارے شامل ہیں، جو کچھ بھی تم کرتے ہوئے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ تمہارے ہر کام کو وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، چاہے وہ تم چھپ کے کرو، چاہے وہ ظاہر کرو، چاہے زبان سے کرو، چاہے ہاتھ سے کرو، آنکھ سے کرو، کان سے کرو، جو بھی تم کرتے ہو دل دماغ سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، اور اپنے علم کے مطابق وہ تمہارے حساب و کتاب کرے گا اور سزا و جزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔